زراعت کو پاکستان کی معیشت میں کلیدی اہمیت حاصل ہے کیونکہ ملک کے لیے 80% زرعی مبادلہ زراعت یا زرعی مصنوعات کی برآمد سے حاصل ہوتا ہے۔ موجودہ حکومت نے برسر اقتدار آنے کے بعد زرعی ترقی اور کاشتکاروں کی خوشحالی کو اولین ترجیح قرار دیا اور تاریخ میں پہلی مرتبہ وزیر اعظم پاکستان کے زرعی ایمرجنسی پروگرام کے تحت ہم اہم فصلوں کی فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ، آبپاشی کے جدید طریقوں کی ترویج اور مشینی کاشت کے فروغ کے لیے 300 ارب روپے کی منصوبوں پر عمل درآمد کا آغاز کیا گیا۔ زرعی ایمرجنسی پروگرام کے تحت اب تک کاشتکاروں کو 47 کروڑ روپے سے زیادہ کی زرعی مشینری سبسڈی پر فراہم کی جا چکی ہے۔ اس طرح پنجاب کے 27 اضلاع میں کپاس، دھان اور گندم کی فصلوں کے بیمے پر اب تک 3 ارب روپے بطور پریمیم ادائیگی کی گئی ہے، جس سے زراعت کے شعبے میں سرمایہ کاری اور میکانائزیشن میں اضافہ ہوا۔ زرعی پیداوار کے معیار میں بہتری سے مقامی اور عالمی منڈیوں میں پاکستان کی زرعی اجناس کی مانگ میں اضافہ ہوا۔ صوبہ پنجاب کی کل آبادی کا 45% جبکہ دیہی علاقوں کے 65% افراد کا روزگار زراعت سے وابستہ ہے۔ اہم فصلوں کی مجموعی پیداوار بالخصوص گندم 76%، کپاس 74%، دھان 56%، گنا 65%، مکئی 78%، سٹرس 95% اور 66% آم کی پیداوار صوبہ پنجاب سے حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح صوبہ پنجاب میں فوڈ سیکیورٹی اور غربت کے خاتمے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ موجودہ حکومت صرف کاشتکاروں کی پیداواری لاگت میں کمی کے لیے اقدامات کر رہی ہے بلکہ ان کی محنت کا معقول معاوضہ یقینی بنانے کے لیے بھی کوشاں ہے۔ اس مقصد کے لیے حکومت کی طرف سے بلا سود قرضوں کا اجرا، کھادوں پر سبسڈی، کراپ انشورنس اسکیم، تیل دار اجناس کے زیر کاشت رقبہ اور پیداوار میں اضافے کے منصوبوں پر عمل درآمد جاری ہے۔ ان منصوبوں کے تحت گزشتہ 2 سالوں میں کاشتکاروں کی پیداواری لاگت میں کمی کے لیے ای واچر نامی اسمارٹ سبسڈی اسکیم کے ذریعے 9,34,000 کاشتکار کھادوں اور بیجوں پر سبسڈی سے مستفید ہوئے ہیں اور کاشتکاروں کو 4 ارب 86 کروڑ 36 لاکھ روپے کی ادائیگی کی گئی ہے۔ فصل بیمہ پروگرام کے تحت صوبہ پنجاب میں کاشتکاروں کو کپاس، دھان اور گندم کی فصلوں کے بیمے کے علاوہ موسمیاتی تبدیلی اور قدرتی آفات کے نقصانات کے ازالے کے لیے بیمہ کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ اس اسکیم کے تحت اب تک تقریباً 5,50,000 کاشتکاروں کی فصلوں کا بیمہ ہو چکا ہے اور محکمہ زراعت انشورنس کمپنیوں کو 3 ارب روپے سے زیادہ بطور پریمیم ادائیگی کر چکا ہے۔ کاشتکاروں کو بلا سود قرضے فراہم کرنے کے لیے ای کریڈٹ اسکیم کے تحت اب تک کاشتکاروں کو 61 ارب روپے کے بلا سود قرضے جاری کیے جا چکے ہیں جبکہ کاشتکاروں کو 47 کروڑ روپے سے زیادہ زرعی مشینری بھی سبسڈی پر فراہم کی جا چکی ہے۔ صوبہ پنجاب میں اکثریت چونکہ چھوٹے کاشتکاروں کی ہے اور ان کے پاس سرمایہ کی کمی ہوتی ہے، اس لیے کاشتکاروں کو مختلف منصوبوں کے تحت سبسڈی کی رقم براہ راست ان کے اکاؤنٹ میں منتقل کرنے کے لیے 26 اپریل 2021 کو ملتان میں وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان عمران خان نے کسان کارڈ کا افتتاح کیا۔ حکومت کے اس تاریخی اقدام سے دیہی علاقوں میں ڈیجیٹل خواندگی بڑھانے کے ساتھ کیش ٹرانسفر کی صورت میں براہ راست مالی معاونت سے کاشتکاروں کو سبسڈی کی رقم اب ان کے اکاؤنٹ میں دستیاب ہوگی، جسے کاشتکار اپنی سہولت کے مطابق استعمال کر کے اپنی پیداوار اور منافع میں اضافہ کر سکیں گے۔ کاشتکار کسان کارڈ کے ذریعے ATM سے براہ راست سبسڈی کی رقم حاصل کر کے بروقت بیج، کھاد اور زرعی زرہیں خرید سکیں گے۔ کسان کارڈ کے اجرا کے تاریخی اقدام سے پنجاب بھر کے 10 لاکھ سے زائد رجسٹرڈ کاشتکاروں کو تقریباً سالانہ 5 ارب روپے کی سبسڈی فراہم کی جائے گی۔ کاشتکاروں کو کسان کارڈ کی فراہمی کے لیے رجسٹریشن کے لیے پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی، پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ، نادرا اور برانچ لیس بینکنگ آپریٹر مربوط نظام کے تحت مل کر کام کریں گے۔ حکومت پنجاب کی طرف سے محکمہ زراعت کے شعبہ توسیع کے عملے کو بھی پورے صوبے میں ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ کاشتکاروں کو کسان کارڈ کی فراہمی کے لیے رجسٹریشن اکاؤنٹ کھلوانے اور کارڈ ایکٹیویشن کے لیے ہر ممکن مدد کریں۔
کسان کارڈ کے اجراء سے مختلف منصوبوں کے تحت سبسڈی کی فراہمی کے پرانے طریقوں کے متعلق کاشتکاروں کے تحفظات دور ہوں گے اور اس جدید نظام کے ذریعے کاشتکاروں کو تمام سبسڈیز شفاف طور پر بآسانی پہنچے گی، جس سے پیداوار میں اضافے کے ساتھ کاشتکاروں کا معیار زندگی بہتر ہوگا اور دیہی معیشت پر بھی مثبت اثرات نمایاں ہوں گے۔